ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی چین کے اہم دورے پر ہیں اور آج ان کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور جنگ کے خاتمے سے متعلق بات کی ہے، جس کے بعد بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ چین بھی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ صدر ٹرمپ چین کا دورہ کریں یہ معاملہ حل ہو جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے، جنگ بندی پرماننٹ ہو جائے اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دور شروع ہو جائے۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات میں اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کریں گے اور ہم جنگ کے خاتمے کے لیے صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرتے ہیں۔ عباس عراقچی اور وانگ یی کی ملاقات کے بعد چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو یہ بتایا کہ ایک دیرپا جنگ بندی چین کی فوری ترجیح ہے اور اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کشیدگی کم کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلامیے کے مطابق عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ وہاں معمول کے مطابق اور محفوظ طریقے سے بحری آمد و رفت بحال ہو جائے، اور چین امید کرتا ہے کہ تمام فریق عالمی برادری کی اس اپیل کا جلد جواب دیں گے۔ جبکہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ تعمیری بات چیت کی اور دونوں فریقوں نے اس دوران ایران کے اس حق کو دوبارہ دہرایا کہ وہ اپنی قومی خود مختاری اور قومی وقار کا تحفظ کرے، اور ایران چین کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے پیش کی گئی 4 نکاتی تجویز کو سراہتا ہے۔ ایران چین پر اعتماد رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ چین امن کے فروغ اور جنگ کو روکنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران ایک نئی جنگ کے بعد علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرتا ہے جو ترقی اور سلامتی کو ہم آہنگ کر سکے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ چین کے اہم دورے کے دوران ہی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے اہم ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کو روکنے اور کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں اور علاقائی ممالک کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کے مطابق چینی سرکاری میڈیا نے بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کی کافی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عباس عراقچی کے اس دورے کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ایران کے موقف کو واضح کیا جائے اور چین کو یقین دہانی کرائی جائے کہ ایران واقعی کسی نہ کسی حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ایک پرامن اور پائیدار حل چاہتا ہے جو اس کی خود مختاری کا تحفظ کرے اور امریکہ کے ساتھ ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہو۔ الجزیرہ کے مطابق عباس عراقچی کے اس دورے کا دوسرا اور غالباً سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ چین اور ایران کے درمیان شراکت داری کی مضبوطی کی تصدیق کی جائے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب صدر ٹرمپ کے آئندہ ہفتے چین کے دورے کی توقع ہے، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، اور اطلاعات کے مطابق ایران چین سے یہ وضاحت چاہتا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ایسے کسی سمجھوتے میں نہیں جائے گا جو اس کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچائے گا، اور ساتھ ہی ایران یہ یقین دہانی بھی چاہتا ہے کہ چین مستقبل میں ایران کی سفارتی اور معاشی طور پر حمایت جاری رکھے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران کو یہ یقین دہانی مل گئی ہے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ دونوں فریقوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ آگے کیا ہوگا، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد صورتحال کیسی ہوگی۔ دونوں ممالک نے عرب ممالک کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئے پیس اینڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے قیام کی حمایت کی، جس میں چین سہولت کار کا کردار ادا کرے گا۔ یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اگلے ہفتے چین میں ہی چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ایک اہم ملاقات متوقع ہے، اور یہ ملاقات پہلے ہی ایک مرتبہ ایران جنگ کی ہی وجہ سے ملتوی ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق امریکی حکام چاہتے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے، حتیٰ کہ خود امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے چین کو امریکہ سے بات چیت میں ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اس حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف چینی سورسز کا کہنا ہے کہ چین محتاط انداز میں امریکہ اور ایران کی جنگ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ اس جنگ نے ممکنہ طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں چین کی اپنی پوزیشن کو مضبوط کر دیا ہے، اور متعدد سورسز کے مطابق چین اس ماہ ہونے والی ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کو اپنے سب سے بڑے معاشی اور عسکری حریف یعنی امریکہ کے ساتھ زیادہ مستحکم طویل مدتی تعلقات قائم کرنے کے ایک منفرد موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس پرسیوڈ ایڈوانٹیج کے باوجود سورسز کا کہنا ہے کہ چین انتہائی محتاط ہے، اور چینی حکومت کے اندرونی حلقوں میں اس بات پر رائے منقسم ہے کہ اس تنازع کی پیدا کردہ بے شمار پیچیدگیوں سے آخر کیسے نمٹا جائے۔ خاص طور پر یہ خدشہ
کہ اسٹریٹ آف ہرمز ٹرمپ کے بیجنگ پہنچنے تک بند رہ سکتی ہے، جہاں سے چین اپنے تیل اور گیس کا تقریباً 1/3 حصہ درآمد کرتا ہے۔ CNN نے مزید لکھا ہے کہ ایک چینی سورس نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ٹرمپ کا دورہ کسی بھی دوسرے سربراہ مملکت کے دورے جیسا نہیں ہے۔ ٹرمپ کے دورے اقتدار کا عالمی نظام پر دیر پا اثر پڑنے کا امکان ہے، اور اس نے پہلے ہی امریکہ کے اپنے مفادات کو دیکھنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس چینی سورس کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دورے کی کامیابی یا ناکامی امریکہ اور چین کے درمیان مستقبل کے تعلقات پر طویل مدتی اثر ڈالے گی، چاہے بعد میں ڈیموکریٹس آئیں یا پھر سے ریپبلکنز آ جائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جنگ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے رویے میں کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور کل شام سے تو اعلیٰ امریکی حکام کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اچانک سے اشارے دیے جانے لگے۔ حتیٰ کہ کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی مارکو روبیو نے یہ تک کہہ دیا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا ہے، ہم نے اس آپریشن کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ہم کسی نئی صورتحال کے پیدا ہونے کے خواہاں نہیں ہیں، اور ہم امن کا راستہ اختیار کرنا پسند کریں گے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ ایک معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن اب تک ایران نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated. مارکو روبیو کے اعلان کے بعد میڈیا میں ہیڈ لائنز لگ گئیں، کیونکہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اچانک یہ بیان آ جائے گا کہ آپریشن ایپک فیوری کو ختم کر رہا ہے امریکہ۔ صرف یہی نہیں، پیر کو متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کے ساتھ کشیدگی کے باوجود امریکی حکام مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ سب کے باوجود سیز فائر برقرار ہے۔ خود امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ تک امن کا پیغام دے رہے تھے، حالانکہ وہ اس جنگ کے سب سے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اور کل پریس بریفنگ میں سیز فائر ختم نہ ہونے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ ہیگسیٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکی افواج کو ایرانی پانیوں یا فضائی حدود میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم ایران کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں پیٹ ہیگسیٹ نے کہا کہ سیز فائر ختم کرنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ٹرمپ نے متعدد بار اس سوال کو ہی نظر انداز کر دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں حالیہ کشیدگی سے سیز فائر پر کیا اثر پڑے گا، مگر پھر کل ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر ایران کے خلاف مہم میں ہماری بڑی فوجی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کی طرف اہم پیش رفت کی وجہ سے ہم نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگرچہ بلاکیڈ پوری طرح جاری رہے گا، لیکن پروجیکٹ فریڈم کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا معاہدہ مکمل ہو سکتا ہے اور اس پر دستخط ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس پوسٹ میں پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست کا ذکر کیا، جبکہ اس پوسٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے جرأت مندانہ اور بروقت فیصلے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان اور دیگر ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی درخواست پر مثبت رد عمل اس حساس وقت میں خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان پرعزم ہے کہ وہ ان تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جو تحمل، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دیتی ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ موجودہ پیش رفت ایک ایسے مستقل معاہدے تک لے جائے گی جو خطے اور اس سے باہر پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنائے گا۔ جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب کی نیوی نے ٹرمپ کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم خلیج فارس اور خلیج عمان میں موجود کپتانوں اور جہازوں کے مالکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ایران کے ضوابط کی پابندی کی اور خطے کی بحری سلامتی میں اپنا کردار ادا کیا۔ حملہ آور کی دھمکیوں کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے اور نئے طریقہ کار نافذ کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز سے محفوظ اور مستحکم آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی، تیل کی قیمتیں تیزی سے گریں۔ آج صبح پہلے ایشین مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی، 100 انڈیکس میں 7000 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، پھر یورپی مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی اور پھر امریکی مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھی گئی، اور ڈاؤ جونز ایک بار پھر 50,000 کی سطح کے قریب پہنچ گیا۔ برنٹ کروڈ $100 سے نیچے اور WTI کروڈ $90 سے نیچے ٹریڈ ہوا۔